السلام علیکم، میں ہوں نفیس اشفاق اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو دیکھا اور ہمیں سپورٹ کیا۔ ہماری پوری ٹیم بہت خوش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر اور دریائے نیل کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بہت ہی خاص ہے۔ پہلے سے ہی میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید اچھی اور معیاری ویڈیوز بنا سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عمر اور دریائے نیل کا واقعہ۔ یا آپ کسی مخصوص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم کمنٹ میں لکھیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کے ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خواہشات کے مطابق ویڈیوز بنیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ سفر اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دریائے نیل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں پیش آیا۔ جب مسلمان مصر فتح کر چکے تو دریائے نیل کے کنارے بسنے والے مصریوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے سے شکایت کی کہ دریائے نیل میں پانی کی کمی ہے اور اس کے بغیر ان کی زراعت ممکن نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہر سال ایک رسم ہوتی ہے جس کے تحت ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو نیل میں قربان کیا جاتا ہے تاکہ دریا بہنا شروع کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غیر اسلامی رسم کو ختم کر دیا اور یہ مسئلہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط میں لکھا اور اس خط کو دریائے نیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام، اگر تو خود بہتا ہے تو نہ بہ، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ بہاتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بہا دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ کے حکم سے اس خط کے دریائے نیل میں ڈالے جانے کے بعد دریا نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا اور پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات اور قوت توحید پر ایمان، اللہ پر بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس واقعے نے مصر کے لوگوں کو بھی یہ باروا کرا دیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا اور کسی بھی غیر اسلامی رسم و رواج کی ضرورت نہیں۔